معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ اصل میں یہ عاشورہ محرم کے جو 8-10 دن ہوتے ہیں وہ اس طرح گزرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے۔ طبیعت بہت خراب ہے، اس کے باوجود مجھے یہ جو سب سے اہم پروگرام ہے، جو مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، جسے میں انقلاب حسین کا نام دیتی ہوں کہ انقلاب ہے کیا چیز، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، اور اس پر وہ مجھے ضرور اس پر بات کرنی تھی اپنے ناظرین سے، چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، ہم عمر کے جس مرحلے میں ہیں اپنی، اور موت ویسے بھی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے۔ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ فنا ہو جانا ہے، صرف آپ کا میسج، آپ کی سول وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو ایسا کام کر کے جائیں کہ شاید وہ دنیا میں کسی کے کام آ سکے۔ یہی سوچ کے یہ چینل شروع کیا تھا اور اس پر قائم ہوں، اور جب تک زندہ ہوں اس پر قائم رہوں گی۔ یہ مشنری چینل ہے۔ اب جو اصل مشن ہے میری زندگی کا، وہ اس انقلاب کے بارے میں بات کرنا ہے۔ ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہوں، ایک انقلاب کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ انقلاب کا مطلب خون ریزی، حکومتوں کے تختے الٹ دینا، اور جیسے اب میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں آپ کو ہسٹری میں لے جاتی ہوں۔ بدقسمتی سے ہماری جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی، وہ درباروں میں لکھی گئی، اور دربار اسی طرح کے تھے جیسے آج کے دربار ہیں۔ اس وقت صحافی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اب صحافی موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، تو میڈیا کو استعمال کر کے دربار اور سرکار اپنی مرضی کی تاریخ لکھوا لیتے ہیں۔ لیکن وہاں اس کا فائدہ بھی ہے جب میڈیا وائبرنٹ ہونے کا، کہ دوسری طرف سے بھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، جو حکومت وقت بات کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے میڈیا کے ٹیکنالوجی کے آنے کا۔ میں بات کروں گی کہ آخر انقلاب حسین تھا کیا۔ انقلاب کا مطلب میں نے جیسے کہا کہ خون ریزی اور افراتفری پھیلانا اور بلڈ شیڈ کرنا، ایک دوسرے کا حق مارنا، یہ نہیں ہے۔ انقلاب کا مطلب ہے قلوب کی تبدیلی، یہ قلب سے نکلا ہے، یعنی آپ کے دل تبدیل کیے جائیں۔ تو یہ بات جا کے رکتی ہے ہمارے آخر الزماں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کی پوری زندگی، یعنی وہی جب آتی ہے تو آپ 40 سال کی عمر ہے، آپ 40 سال بعد وہی نازل ہوتی ہے اور آپ اسلام کی بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کے کردار میں عربوں نے کوئی جھول نہیں دیکھا، اور اسلام آنے سے پہلے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہیں دین کی تبلیغ شروع ہوئی تھی ابھی۔ اس لیے اللہ کی اس میں کیا مصلحت تھی، جو پچھلے تجربے تھے انبیاء کے اور دوسرے لوگوں کے، امتوں کا، اپنی کتابوں اور انبیاء کو جھٹلائے جانے کا۔ آپ نے رسول کا کردار اسٹیبلش کروایا اپنے محبوب کا سب سے پہلے، ان جاہل قبائلی عربوں میں جو اپنی مرضی کی چیزیں لے لینا چاہتے تھے کتاب اور انبیاء سے، اور جو چیزیں ان کے خلاف جاتی تھیں، ان کے مفادات کے خلاف جاتی تھیں، وہ ان کا انکار کر دیتے تھے۔ اسی لیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ امامت کا ادارہ قائم کیا گیا کہ نبوت تو اب ختم ہو رہی ہے، لیکن نبوت اور توحید کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو رہتی دنیا تک تا قیامت توحید اور نبوت کی حفاظت کرے، اور لوگوں میں بار 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 اس پیغام کو نشر کرتا رہے جس پیغام کو انسانوں کے ذہن میں رجسٹر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اب انقلاب کا مطلب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قلوب کی تبدیلی، تو رسالت میں آپ نے اپنے کردار سے کیا کیا؟ تلوار تو نہیں اٹھائی نا آپ نے بھی، آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کے دل جو ہے نا، دل پلٹے ہیں، آپ نے دلوں کو پلٹ دیا
چونکہ جب دل کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے تبھی انسان جو ہے وہ اس کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے. اور مذہب کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے دل کو مخاطب کرتا ہے. مذہب کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ یہی کہ وہ آپ کے دلوں کو مخاطب کرتا ہے. اس کا ایڈریس ہی کون ہے؟ آپ کا دل. بہت دفعہ آپ نے ہر وقت سنتے ہوں گے کہ خدا دل میں رہتا ہے، دماغ میں نہیں رہتا. اور دل کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے، جیسا کہ افتخار عارف صاحب نے کہا کہ دل کی گواہی سب سے بڑی گواہی. آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ دل یہ چاہ رہا ہے، دل یہ چاہتا ہے، دل میں یہ خواہش ہے. دماغ میں نہیں. دماغ تو ایک کیلکولیٹر ہے، اٹس اے پارٹ آف یور باڈی آف کورس، بٹ دماغ ایک کیلکولیٹر ہے. وہ آپ کو 2 + 2 4 ہی سکھائے گا ہمیشہ، چونکہ اس کا میتھمیٹکس ہے نا. لیکن دل جو ہے نا، دل کا میتھمیٹکس نہیں ہے، دل کا جذبہ ہے. دل کے اندر جذبات ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ انقلاب امام حسین، اتنا بڑا انقلاب برپا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسلام کو آئے ہوئے 63 برس گزر چکے ہیں، اور ان 63 برسوں میں رسالت مآب کی وفات کے بعد حکومتوں نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ قبائلی نظام تھا. اور قبائلی نظام کی سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے؟ ان میں قبائلی تعصبات، تکبر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کا حق مارنا، یہ قبائلی نظام کی سب سے بڑی برائیاں ہیں. اسی طرح قبائلی نظام کی کچھ اچھی باتیں بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں. وہ یہ ٹرائبل سوسائٹی تھی عرب کی ہمیشہ سے، اور ٹرائبل سوسائٹی ویسے بھی آپ دیکھیں خشک ہوتی ہے، اس میں رومانس نہیں ہوتا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی. تو رسول کا گھرانہ جو ہے اس نے اپنے طور پر کوشش کی کہ وہ رسالت مآب کے دیے ہوئے میسج پر لوگوں کو واپس لے کر آتا رہے. اسی میں امام حسن علیہ السلام جو ہیں ان کا اکارڈ بھی ہے، جس کو غلط معنی دیے جاتے ہیں کہ یہ جھک گئے، ڈر گئے اموی حکومت سے، امیر شام امیر معاویہ سے. نہیں، یہ اکارڈ کیوں کیا گیا تھا؟ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ ہم بچپن سے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ وہ کس لیے کی گئی تھی؟ ہمارا یہودی سے، نصارہ سے کبھی بھی ہمیشہ جنگ نہیں ہوئی، ڈائیلاگ بھی ہوا ہے، مکالمہ ہوا ہے. آج بھی آپ بات سنتے ہیں نا جی، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھو، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھو، لڑنا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ لڑائی یا جنگ و جدل جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو بہرحال ڈائیلاگ پر، مذاکرات کی میز پر آنا پڑتا ہے. تو انقلاب حسین جو ہے نا، جو کربلا پر آ کر اتنی بڑی قربانیاں دے کر اسلام کو زندہ کرتا ہے. کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام جو ہے وہ زمینوں پر قبضے کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. اگر زمینوں پر قبضے کرنے کی ترغیب دی ہوتی اسلام نے تو جو کچھ ہوا زمینوں کے حصول کے لیے وہ سب کے سامنے ہے. امام حسین نے کہا نہیں، دلوں کو تبدیل کرنا ہے، قلوب کی تبدیلی ہے. اس قبائلی نظام میں سب سے بڑی برائی جو تھی وہ انفرادیت تھی، یعنی ایک فرد کو اہمیت دی گئی ہے، جبکہ اسلام اجتماعیت پر، کلیکٹیوزم پر زور دیتا ہے. ہم اس پر بہت بات کریں گے. سوشلزم اور کمیونزم دونوں کی جہاں اچھائیاں ہیں، لیکن ان دونوں یہ جو نظام ہیں دونوں، یہ بے شک مغرب کے دیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. کمیونزم کیا ہے؟ وہ آپ کو سب کو برابری کا مساوی حق دیتا ہے. تو پھر اگر سب برابر ہو جائیں گے تو امتحان کہاں گیا؟ امتحان کہاں گیا؟ میرا امتحان یہ کہ اگر میرے پاس کچھ زیادہ چیزیں ہیں، کچھ زیادہ مال و متاع ہے، تو وہ سب کچھ میرا نہیں ہے. مجھے دوسروں کو خیال رکھنا ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں کہاں ماری جا رہی ہیں، اور میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں، تو مجھے وہ کس طرح شیئر کرنی ہے تاکہ سکون اور امن. اسلام جو ہے وہ سکون اور امن کا، اس کا جو بیسک جو میسج ہے اسلام کا، وہ پیس ہے. پیس ہے، جس پر ہم دیکھ رہے ہیں اسکول کے زمانے سے، کالج، یونیورسٹی، پریکٹیکل لائف میں بھی، کہ دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ
پیس پر بات کرتی ہیں. جی امن عالم ایک بڑی اچھی تقریر میں نے اپنی پوری زندگی کا حاصل جو میں کہتی ہوں وہ علامہ نقی صاحب جو تھے، نقن صاحب ان کو کہا جاتا تھا، ہندوستان سے ان کو بلایا گیا تھا اور ٹیلی ویژن پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کی وہ یادگار تقریر ہے. کسی وقت مجھے اگر وہ مل جاتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے، ان کے آرکائیول سے، تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. اس کا نام ہی امن عالم تھا کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، اور امن قائم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں. بالخصوص زور دیا گیا ہے حاکموں پر، جس کے پاس زیادہ طاقت ہے اور جو رول کرتا ہے، چاہے وہ 1000 لوگوں پر رول کرے یا 100 لوگوں پر کرے. جیسے آج کل آپ نظام حکومت دیکھتے ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں جی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے تو پوری دنیا میں محکمے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اور کیا تھا کہ گراس روٹ لیول سے آپ آئے، چھوٹے آپ کے جو ہیں وہ طرز حکومت ایسا ہوتا ہے جس کو آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کہہ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں پارلیمنٹری نظام حکومت فیل ہو چکا ہے. لیکن چونکہ یہ چند افراد کو تحفظ دیتا ہے، ان کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے یہ نظام، اس لیے اس کو اپنا لیا گیا. تو اسی گفتگو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے لیے پیش کرتی ہوں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا